اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھیں، غزہ کی ایک فلسطینی لڑکی نے لکھا ہماری خبریں اب تمہیں پریشان نہیں کریں گی، یہ صرف چند دنوں کی بات ہے اور سب ختم ہو جائے گا، اللہ اس کو ہرگز معاف نہ کرے جو ہمارے ظلم پر خاموش رہا۔ یہ فلسطینی ایک معصوم لڑکی، ایک معصوم بچی نے اپنا اللہ سے مطالبہ کیا، اپنے رب سے اپنے اللہ سے مطالبہ کیا، اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہ کرنا جو ہمارے قاتل پہ، ہمارے خون بہانے کے اوپر، ہمارے اوپر ظلم و جبر ہونے کے اوپر، ہمارے اوپر بم گرانے کے اوپر چپ کر کے منہ کے اوپر تالے لگا کے بیٹھے رہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز معاف نہ کرنا، وہ دیکھتے رہے اور ہمارا خون بڑھتا رہا، اللہ تعالیٰ وہ دیکھتے رہے ہمارے اوپر بم گرتے رہے، اللہ تعالیٰ وہ دیکھتے رہے ہمارے اوپر ظلم و جبر اٹھ رہا، اللہ تعالیٰ انہوں نے کچھ آواز نہیں بلند کی، اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک لفظ اپنے منہ سے نہیں نکالا۔ یہ مسلمان حکمران جو آج چپ کر کے عیاشی والی زندگی گزارے ہیں، اس عیاشی والی زندگی آپ کا بیڑا کر دیا ہے، اس نے آپ کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ آخرت میں کام نہیں ہے کہ جو آپ عیاشی والی زندگی گزارے، اس عیاشی والی زندگی نے آپ کا بیڑا کر کے آپ کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ اصلی پکچر ہے، یہ تینوں قاتل ہیں مسلمانوں کی، اور آج مسلمان حکمران چھپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آج ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا ان تینوں کے بارے میں، کیونکہ یہ ان کے غلام ہیں، ان کے جوتے پالش کرتے ہیں۔ آج یہ اسرائیل کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں مسلمان کنٹریز ایک ساتھ مل کے، ایک ساتھ فیصلہ کر کے، یونائٹڈ نیشن کا اجلاس بلا کے، OIC کا اجلاس بلا کے ایک ڈائریکٹ پیغام، ایک موقف بچا سکتے تھے کہ ہم اپنے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تمہاری ہمت، تمہاری ضرورت کیسی ہوئی کہ تم ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو قتل عام کرو، لیکن ان کی ہمت، ان کی ضرورت کو سلام ہے کہ یہ کرتے رہے اور مسلمان کے حکمران منہ کی پتائے لگا کے چپ کر کے بیٹھے رہے۔ اس کے بعد اگر آپ آگے بڑھیں، مفتی اعظم پاکستان، مفتی عظیم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے اسلام آباد میں قومی کانفرنس سے خطاب کے دوران تمام امت مسلمہ کی ترجمانی کرتے ہوئے جہاد کا فتویٰ جاری کر دیا۔ یہ انہوں نے جاری کیا فتویٰ 2 دن پہلے۔ یہ جو مفتی ہیں جو چاند وغیرہ، جو عید کے اوپر چاند وغیرہ دیکھتے ہیں اور اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، انہوں نے ایک اجلاس بلایا اور ان سارے مفتیوں کو جمع کیا، اور آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان کے جو مفتی ہیں منیف اور رحمان صاحب، انہوں نے اسلام آباد میں قومی کانفرنس خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ تقریر دوران دی کہ تمام مسلم امت مسلمہ کی ترجمانی کرتے ہوئے انہوں نے جہاد کا فتویٰ جاری کر دیا۔ پہلے میں نے ایک مولوی کا بتایا جو انہوں نے جاری کیا فتویٰ کہ ساری مسلم امہ کے اوپر اب یہ جہاد لازمی ہو گیا، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونا لازمی ہو گیا کہ وہ جہاد کریں اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اب یہ پاکستان کے مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی اسلام آباد میں ایک کانفرنس میں کھڑے ہوتے ہوئے تقریب کرتے ہوئے انہوں نے یہ خطاب دیا کہ تمام امت مسلمہ کی ترجمانی کرتے ہوئے انہوں نے یہ خطاب دیا ہے، جہاد کا فتویٰ جاری کر دی کہ یہ مفتی منیب الرحمان۔ اس کے بعد اگر فلسطین کا جا کر جہاد نہیں کر سکتے تو کم از کم اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ تو کریں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ اگر آپ جا کے جنگ نہیں لڑ سکتے، اگر آپ فلسطین کی جا کے مدد نہیں کر سکتے تو پلیز یہ تو کریں کہ ان کا پروڈکٹس کا بائیکاٹ تو کریں، اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ تو کریں، ان کو پیغام تو پہنچائیں کہ ہم اپنے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ظلم و جبر بند ہونا چاہیے۔ جس طرح ترکی کے اندر مسلمان بہن بھائیوں نے ترکی کو بینکرپٹ کر دیا، ان کو نقصان پہنچایا، انہوں نے اپنی 537 برانچز انہوں نے ترکی کے اندر سے KFC نے بند کر دی، سری لنکا کے اندر بند ہو گئی، بنگلہ دیش کے مسلمان بہن بھائیوں نے ادھر سے KFC کا خاتمہ کر دیا، بند ہو گئی برانچز۔ پاکستان کی کیا حالت ہے کہ بڑے ہوئے ہیں KFC، میکڈونلڈس اور اپنی عیاشی میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ کل قیامت کے روز حساب کتاب ہوگا قیامت کے روز۔ یہ نہ سمجھو کہ تم KFC میکڈونلڈس کھاؤ گے، تم اسرائیلی پروڈکٹس کا استعمال کرو کہ اس پیسوں کا بھی حساب کتاب ہوگا جو تم پیسے استعمال کر رہے ہو۔ اگر تم غلط طرح استعمال کرو گے، تم اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہو۔ KFC کیا کھا رہے ہو، میکڈونلڈس کھا رہے ہو، یہ تمہاری آخرت کو تباہ و برباد کر رہی ہے۔ یہ میری بات آپ لکھ کے لے لیں، اور کل تمہارے بچے بھی نہیں بچیں گے جو آج KFC میکڈونلڈس اور اسرائیلی پروڈکٹس کا مزے سے عیاشیاں کریں۔ کل تمہارے یہ جو بچے ہیں جن کے لیے تم ترستے ہو، تم جن سے پیار کرتے ہو، کل یہ بھی نہیں بچیں گے۔ کل اگر آج تم فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے آواز بلند نہیں کرے، اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ سے بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔